السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. سب کو کارڈز مل گئے؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسماء اللہ الحسنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے بارے میں جانیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ناموں، صفات اور افعال کا اس کثرت سے ذکر ہے کہ کسی بھی دوسری چیز کا ذکر اتنا زیادہ نہیں. ہر آیت کے اندر تقریباً کچھ نہ کچھ اس کا ذکر ضرور ملتا ہے، یعنی یا اللہ تعالیٰ کا نام یا کوئی صفت یا اس کا کوئی فعل. قرآن مجید کے اندر کھانے پینے کے بارے میں، شادی بیاہ کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں اتنی تفصیلات نہیں ملتی جتنا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کا ذکر ملتا ہے. اللہ کی پہچان کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت اس کو کہا گیا ہے جس میں ایک آیت کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں. 5 نام اور تقریباً 26 صفات کا ذکر ہے. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس جیسی کوئی سورت تورات، انجیل اور زبور میں نہیں اتری جیسی سورت قرآن مجید میں اتری. السبع المثانی والقرآن العظیم، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات. اس سورت کی فضیلت بھی اسی بنا پر ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں اور صفات کا ذکر ہے. پھر اسی طرح سورۃ الاخلاص، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اس میں صفات الرحمن ہے. جب ایک صحابی ہر نماز میں امامت کراتے ہوئے سورۃ الاخلاص پڑھ رہے تھے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں صفات الرحمن ہے، رحمان کی صفات کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے. تو اس بنا پر انہیں اس سورت سے محبت تھی. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ثبوتی صفات بھی ہیں اور سلبی کا بھی ذکر ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسماء و صفات پر ایمان لانا ایمان باللہ کا ایک اہم رکن ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم اس کے اسماء و صفات پر ایمان نہ لائیں. ایمان باللہ کے ارکان کیا کیا ہیں؟ اللہ کی ذات پر ایمان، اس کی ربوبیت پر ایمان، اس کی الوہیت پر ایمان اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان. اور یہ دراصل توحید کی 3 بڑی اقسام میں سے ایک اہم قسم ہے. توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، یعنی ایک مستقل قسم ہے اور اس کا دین میں بہت بلند مرتبہ اور مقام ہے. اس کی اہمیت بہت عظیم ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اکمل، اصح یعنی سب سے زیادہ صحیح طریقے پر اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم نہ ہو، کیونکہ انہی ناموں سے اور صفات سے اس کی پہچان ہوتی ہے. تو جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اگر ہمیں اسی کی پہچان نہیں تو پھر ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ تو بہترین طریقے پر عبادت اسی وقت ممکن ہے جب ہم بہترین طریقے پر اس کو جانیں. جتنا زیادہ اس کو جانتے جائیں گے اتنی ہی عبادت میں لذت، خشوع، محبت وہ سب پیدا ہو جائے گی جو ہم سے مطلوب ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اسی وجہ سے اسماء و صفات کے علم کو اشرف العلوم کہا گیا ہے، یعنی سب علوم میں سے بہترین علم. اور اس کا شرف اور اس کا بہترین ہونا اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہے اور وہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے. تو اس کے بارے میں جاننے کے متعلق جو بھی علم ہے وہ تمام علوم میں بہترین علم ہے اور اس علم میں مشغول ہونا سراسر عبادت ہے. یعنی اسماء و صفات کا علم
آپ جتنا حاصل کریں گے، اس پہ جتنا غور و فکر کریں گے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی جب ان صفات پر غور کریں گے اور ان کا تعلق آیت کے مضمون سے دیکھیں گے، تو یہ تمام علم جو ہے، یہ ساری کوشش، یہ ساری ایفرٹ جو ہے وہ ایک عبادت ہے. اور زندگی میں جتنے بھی کام انسان کرتا ہے، ان سارے کاموں میں سے اہم اور افضل ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے اور پہچان کر شعوری ایمان لائے، سوچ سمجھ کر ایمان لائے، جس ایمان کے اندر معرفت ہو، محبت ہو، اللہ تعالیٰ سے واقعی ایک تعلق ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں جاننے کا حکم بھی دیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ محمد آیت 19 میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اللہ کا معبود ہونا، کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ جاننا چاہیے کہ واقعی وہی معبود ہے. تو اسی لیے فرمایا فَاعْلَمْ، جان لو، علم حاصل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اسے علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. پھر اسی طرح قبر کے جو 3 سوال ہیں، ان میں سے سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہے؟ رب کے بارے میں. من ربک، تمہارا رب کون تھا؟ تو جو جانتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور جو نہیں جانتا، جس نے رب کو نہیں پہچانا، اس کے بارے میں نہیں جانا، وہ کیا کہے گا؟ لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. اور اس کو کیا کہا جائے گا کہ نہ تو نے پڑھا، نہ علم حاصل کیا، اور ایک روایت میں آتا نہ تو نے قرآن پڑھا نہ سیکھا، تو اس لیے تمہیں کیسے پتا چلتا. تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کامیابی کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اس پر ایمان لانے کے لیے، اس کی خشیت کے لیے، اس کی محبت کے لیے اس علم کو جانیں، تاکہ ہر کام میں ہم اس سے مدد حاصل کریں، اسی کی طرف رجوع کریں، اسی کی رضا کی کوشش کریں، اسی سے رجا اور امید رکھیں، اسی کا خوف رکھیں. تو اسماء و صفات کو جاننا ایمان میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، یعنی اس سے ایمان بڑھتا ہے. یعنی ایمان لانے کے لیے بھی ضروری ہے اور ایمان بڑھانے کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ایمان جب بڑھتا ہے تو انسان کا عمل بہترین ہوتا ہے، اور ایمان جب گھٹتا ہے تو انسان کا عمل کم ہو جاتا ہے. شیخ عبد الرحمن بن سعدی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی پر ایمان لانا اور ان کی معرفت توحید کی تینوں اقسام، توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کو متضمن ہے، اور یہ اقسام ایمان کی روح اور خوشی ہے. یعنی ان تینوں کے بارے میں جاننا، اصل میں آپ دیکھیے کہ ربوبیت اور الوہیت بھی ایک طرح سے اسماء و صفات کا ہی حصہ بن جاتا ہے. تو ان کے بارے میں جاننا ایمان کی روح اور خوشی ہے، اور پھر ایمان کی اصل اور اس کی غایت ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات کی معرفت حاصل کرے گا تو اس کا ایمان بھی زیادہ ہوگا اور یقین بھی قوی ہوگا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کے ناموں کو معلوم کر کے، جو اللہ کے ناموں کو معلوم کر کے ان کے معنی کو سمجھ کر ان پر ایمان لائے، تو اس کا ایمان اس آدمی کی نسبت زیادہ کامل ہوگا جو ان ناموں کو نہیں پہچانتا، بلکہ وہ مجمل طریقے پر صرف ان پر ایمان رکھتا کہ ہاں جو بھی اللہ کے نام اور صفات ہیں میں ان کو مانتا ہوں، یا اس کو صرف پتا ہے کہ اللہ کے کچھ نام ہیں، مگر نہ ان کا میننگ آتا اس کو، نہ اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، نہ ان کے بارے میں کچھ آگے زیادہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ ہم اس کو پہچانیں اور پہچان کر اس کی عبادت کریں، اور یہی ہم سے مطلوب ہے. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا، یہی ہمارا مقصد زندگی ہے، اگر ہم یہ کام کیے بغیر چلے گئے تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد ہی پورا نہیں کیا. سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا معنی مجاہد جو ایک مفسر ہیں وہ کہتے ہیں إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کا مطلب ہے إِلَّا لِيَعْرِفُونِ، کہ وہ مجھے پہچانے.
یعنی یعبدونی کا اصل مطلب کیا ہے کہ مجھے لوگ پہچانے، کیونکہ جو اللہ کو پہچان لے گا پھر لازمی طور پر وہ اللہ کے آگے جھک جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جان لے، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کا حلم، اور پھر وہ اس کے آگے سرنگو نہ ہو، اس کے آگے جھکے نہ. کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، اپنے سے بڑی کسی بھی چیز کو پاتا ہے تو اس کے آگے جھک جاتا ہے. جن لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، انہوں نے مختلف آبجیکٹس کی جب عظمت یا قدرت قوت دیکھی محدود سی تو اسی کے آگے جھک گئے. جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کی پاور کو دیکھتے ہیں کہ آگ جلا دیتی ہے ہر چیز کو. اسی طرح باقی بھی جو مختلف چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ دراصل ان کی عظمت کی وجہ سے یا ان کی کسی خاص خوبی یا قوت کی وجہ سے. تو اگر انسان ان نظر آنے والی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جن کو دراصل بنایا انسان کے لیے گیا تھا، ان کی جب کسی خوبی کا پتہ چلتا ہے، ان کے آگے جھک جاتا ہے، تو اس کو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا علم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے، تو وہ کس شوق اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے. تو اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. اور جب ہم کہیں نا رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ کر، تو اس میں خاص طور پر اپنے ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیری پہچان سے متعلق جو علم ہے اس علم میں اضافہ کر. کیونکہ جتنا جتنا پہچانتے جائیں گے اتنی اتنی محبت بڑھتی جائے گی، ایمان بڑھتا جائے گا، عمل اچھے ہوتے جائیں گے، اور انشاءاللہ درجات بھی بلند ہوتے جائیں گے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، رسولوں کی دعوت کا لب لباب اور اس کی کنجی معبود برحق کی معرفت اور پہچان ہے، اس کے اسماء و صفات اور افعال کے ساتھ ہے، اور اسی معرفت پر رسالت کی شروع سے لے کر آخر تک بنیاد اور دار و مدار ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ رسولوں نے آ کر لوگوں کو جو دعوت دی ہے، جس چیز کی طرف بلایا ہے، اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کریں، یعنی اپنے حقیقی معبود کو پہچانیں، اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کو جانیں، اور اسی کے بارے میں رسالت کی شروع سے لے کر آخر تک بنیاد اور دار و مدار ہے. یعنی ہر چیز کا سینٹر آف لائف کیا ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بارے میں جانتا ہے تو جب اس کا یقین بڑھتا ہے تو اس کی دعا میں بھی ایک خاص قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی دعا میں بھی ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے، دعا مانگنے کا بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا اعتماد اور توکل بھی بڑھتا ہے. جو بندہ اللہ کی صفات کو نہیں جانتا وہ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے نہیں مانگ سکتا. جب یقین بڑھتا ہے تو پھر دعا میں بھی ایک الہاح بڑھ جاتا ہے، اور دعا سراسر کیا ہے؟ عبادت. یس. اور الاسماء الحسنی اصل میں دعا کا وسیلہ بھی ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے اچھے نام، سو اسے ان کے ساتھ پکارو. اسی طرح رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا، سو اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر خوب جمے رہو، کیا تم اس کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ تو مراد یہی ہے کہ رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرو اور اس پر استقامت اختیار کرو، کیونکہ اس جیسا کوئی اور نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے یا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کیا جائے. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے دعا کرتے ہیں تو دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ملتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا، اے میرے رب میں نے گناہ کیا، تو مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے، اسی لیے رب کے پاس گیا نا کہ رب تو میرے گناہ معاف کر دے.
اور وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر بندہ رہا جتنا اللہ نے چاہا، یعنی اس حال پر. پھر دوبارہ اس نے گناہ کر لیا اور عرض کیا کہ اے رب میں نے پھر گناہ کر لیا. کیا ہم سب کا حال ہی نہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں اور پھر جا پھسلتے ہیں، پھر غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ اے میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، اس گناہ کو بھی بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا. پھر اس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور میں عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے پھر گناہ کر لیا ہے، تو مجھے بخش دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو 3 مرتبہ بخش دیا، بس اب جو چاہے عمل کرے. یعنی اب اس کا حساب صاف ہے، اب آئندہ پھر عمل کرے، اور پھر عمل کرنے میں پھر کیا ہوگا؟ پھر غلطی ہوگی، پھر کیا کرے؟ پھر توبہ کرے. توبہ کب تک قبول ہوتی رہتی؟ موت تک. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کے غلطیاں شروع کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی غلطیاں ہوں گی تو انسان پھر کس کی طرف پلٹے؟ اللہ ہی کی طرف پلٹے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100. جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. محفوظ رکھنے کا مطلب ہے ان کو سمجھنا، ان کو یاد کرنا اور ان پر ان کے مطابق عمل بھی کرنا. مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں محفوظ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور بلا شبہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے، یعنی آڈ نمبر اللہ کو پسند ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نام، اللہ کا وزن جب کیا جائے گا تو وہ ہر چیز سے زیادہ وزنی ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جو ہے ہر چیز سے زیادہ بہترین عمل ہے. جب کوئی بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کی توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ زمین سے لے کر آسمان تک اس کے گناہ ہوں، جتنی کثرت سے بھی ہوں، سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو پڑھیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ. لیکن ان کو جاننے کے کچھ اصول اور قواعد بھی ہیں، مختصراً ان کا ذکر بھی کرتی چلوں گی. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے سارے نام حسنی ہیں، سبھی خوبصورت ہیں. اور حسنی جو ہے وہ احسن کی تانیث ہے. حسنی احسن کی تانیث، تانیث کا مطلب کیا ہے؟ مؤنث. اور اسماء جو کہ جمع ہے تو اس کی صفت کے طور پر جب حسنی آیا تو وہ مؤنث آیا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سورۃ الاعراف میں آتا ہے. اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى. سورۃ الاسراء میں آتا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں، یعنی اللہ ہی کے نام ہیں. تو مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے نام ہیں، حسن اور خوبی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ حسنہ مبالغہ کا صیغہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حسن اور خوبی ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ ہر نام اپنی جگہ انتہائی خوبصورت ہے، دوسرے اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک نام کو جب دوسرے نام کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جاتا ہے تو اس خوبی اور حسن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے العزیز الحکیم، العزیز میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے اور الحکیم میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے، اور دونوں کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس میں بہت زبردست خوبصورتی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی ہے. عام طور پر جب انسانوں کے اندر قوت یا غلبہ کی کوئی کیفیت آتی ہے تو پھر ان کی حکمت ماری جاتی ہے یا عقل ماری جاتی ہے،
پھر وہ اپنی پاور کا بے جا استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں جب یعنی ایک صفت کے ساتھ دوسری صفت کی کمبینیشن آتی ہے، اور وہ بھی جیسے قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتی ہے، تو اس سے مزید حسن میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی اگر ہم العزیز لفظ الگ پڑھیں تو اور طرح کی فیلنگ آتی، الحکیم الگ پڑھے تو اور طرح کی آتی، لیکن جب العزیز الحکیم پڑھے تو اور فیلنگ ہو جاتی، وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام کا ایک خاص معنی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن اور سنت اور صحابہ اور جو اسلاف ہیں ان کے طرز عمل کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سمجھا ان ناموں کو. دوسری اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کو ہم صرف وہی نام دیں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں، عقل کا دخل نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انتخاب کرتے وقت سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے، جو اس میں ذکر آیا وہ لیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک صحیح احادیث کو دیکھیں گے، اور جو ان میں ذکر کیے گئے ہیں نام ان کو لیں گے. اپنی طرف سے کوئی نام نہیں بنائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے افعال سے بھی کوئی نام نہیں نکالیں گے، کیونکہ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے پاس سے لا علمی میں بغیر علم کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، جس کے بارے میں سورۃ الاعراف میں آتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایسا نام رکھنا جو اس نے اپنی ذات مبارکہ کے لیے پسند نہیں فرمایا، یا اس کے کسی نام کا انکار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی صفت بھی بیان نہیں کی جا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں اور صفات کے بارے میں درست عقیدہ کیا ہے کہ ہم ان تمام ناموں اور صفات پر ایمان لائیں جو قرآن و سنت میں ذکر کی گئی ہیں، اور پھر اسی طرح نہ ان میں اضافہ کریں اور نہ ان میں کمی کریں. پھر اسی طرح کچھ صفات ثبوتیہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا اثبات ہوتا ہے، ان کو بھی مانے، اور کچھ سلبیہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ چیزوں کی نفی ہوتی ہے، جیسے لم یلد ولم یولد، کہ اس نے جنم نہیں دیا کسی کو، نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا، تو یہ اس کی ذات سے اس کی نفی کی جائے گی. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو اس نے خود اپنی ذات کی بیان فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے. کیا نہیں کریں گے؟ ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے. کیوں؟ ڈز اٹ میک سینس کہ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے؟ ہاں، کیونکہ ہم میں سے کسی نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، تو کوئی اپنی عقل سے اپنے طریقے پر اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا. پھر ایک اور اہم چیز کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے بچنا چاہیے. الحاد، اپاسٹسی. الحاد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اصل سے ہٹ جانا، انحراف کرنا، ڈیویٹ ہونا. الحاد کی کئی صورتیں ہیں. نمبر 1، اللہ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے، یا وہ نام جن صفات اور احکام پر دلالت کرتے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے. اس نام سے جو صفت پتہ چلتی ہے اس کا انکار کر دیا جائے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العلی. اس سے کون سی صفت پتہ چل رہی ہے؟ العلو، بلندی کی، ہے نا. تو ہم نام تو مانے کہ اللہ کا ایک نام العلی ہے، کیونکہ آیت الکرسی میں آتا ہے وَهُوَ العلی العظیم. لیکن جب اس کا معنی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اوپر ہے، تو پھر ہم اس کو نہ مانیں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ الحاد ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کے مشابہ قرار دینا. مثلا اللہ کا ہاتھ ہے تو اس کے ہاتھ کو نعوذ باللہ کسی انسان یا کسی اور مخلوق کے ہاتھ کے مشابہ قرار دینا کہ اس جیسا ہے، اللہ کا ہاتھ فلاں کی طرح ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟
کیونکہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ نام دینا جو اس نے خود اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا. جیسے عیسائیوں نے اللہ کا نام باپ رکھا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی الہاد ہوتا ہے. کسی نام کا انکار بھی نہیں کر سکتے اور اپنی طرف سے کوئی نام بھی نہیں دے سکتے, اور کسی نام یا صفت کو کسی اور مخلوق کے مشابہ بھی نہیں کر سکتے. پھر اللہ کے ناموں سے بتوں کے نام نکالنا, جیسے مشرکین نے کیا. العزیز سے عزا نکالا, اللہ سے اللات نکالا, المنان سے منات نکالا. تو یہ سب الہاد کی اقسام ہیں. تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الہاد کرتے ہیں, ان کو ان کے کام کی, ان کے اس عمل کی سزا مل کر رہے گی. پھر اللہ تعالی کے ناموں کو بغیر تحریف, تعطیل, تکییف اور تمثیل کے لینا. یہ 4 لفظ آپ عقیدہ واسطیہ میں پڑھ چکے ہیں. اب میں آپ سے ان کا مطلب پوچھوں گی. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بغیر تحریف, تحریف کیا مطلب ہوتا ہے؟ تحریف تبدیلی لانا, غلط مطلب پہنانا, بدل دینا. مثلاً ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, تو کہنا کہ اس کا مطلب ہے اللہ کی قوت. ید کو ہاتھ نہیں مطلب لینا, بلکہ کیا کرنا؟ قوت لینا, معنی بدل دینا. تو تحریف 2 طرح کی ہوتی ہے نا, ایک لفظی اور ایک معنوی. تو یہاں معنی میں تبدیلی کی جا رہی کہ ید ہاتھ ہے. اسی طرح وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ, تو اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ کی ذات کہہ دیتے ہیں چہرے کی بجائے. تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ تحریف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تعطیل, ریموو کرنا کسی صفت کو, یعنی نام سے صفت کا ہی انکار کر دینا. مثلاً اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السمیع. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت سننے والا, خوب سننے والا. تو کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے لیکن وہ سنتا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے کان ہے لیکن وہ سنتا نہیں. بصیر ہے لیکن دیکھتا نہیں. یعنی نام ماننا اور اس نام سے جو معنی نکلتا ہے اس کو ہٹا دینا. پھر تکییف, کیا مطلب؟ کیفیت بیان کرنا. کیفیت بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیسا ہے, ہاؤ. جیسے اللہ تعالی کا عرش, اس کو تو ماننا لیکن اس کے بعد اسے ڈسکرائب کرنے لگنا کہ ایسا اور ایسا ہے. تو یہ تکییف ہے. ٹھیک ہے. اب امام مالک سے کسی نے سوال کیا تھا استواء علی العرش کے بارے میں. استواء کا مطلب ہوتا نا استوا, بلند ہوا. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ الاستواء معلوم والکیفیت مجہول والسؤال عنہ بدعۃ. کہ اس طرح کا سوال بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں, کوئی کیا جواب دے گا آپ کو. چوتھی چیز کیا ہے؟ تمثیل. تمثیل کا مطلب ہوتا ہے مثال دینا. تمثیل کا کیا معنی؟ مثال دینا. مثلاً یہ کہنا کہ اللہ تعالی کا کان انسان کے کان جیسا ہے, نعوذ باللہ, یا اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ جیسا ہے. مثال بیان کرنا, تو یہ درست نہیں. پھر ایک اور اصول اور قاعدہ کیا ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں. ٹھیک ہے. نقص, ہر نقص سے پاک ہے. اللہ تعالی کی تمام صفات کامل ہیں, ہر نقص سے پاک ہیں. جیسے حیات, زندگی, تو کیسا؟ الحی ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, کامل حیات ہے, اسی لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی, موت تو کہاں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ ہر نقص سے پاک ہے, اس کی ہر صفت کامل ہے. اسی طرح علم, اس کے بارے میں آیت یاد ہے, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اللہ نے ہر چیز کے علم کا احاطہ کر رکھا. کمپلیٹ نالج ہے اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے بارے میں. جبکہ انسانوں کا علم کیسا ہے؟ سارے انسانوں کا علم بھی مل جائے تو کیسا ہے؟
سمندر کے مقابلے میں قطرے برابر بھی نہیں. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. قرآن مجید میں آتا ہے للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وہو العزیز الحکیم. ان لوگوں کے لیے بری مثال ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. تو المثل الاعلی کا مطلب ہے اعلی وصف، اعلی صفات. والصفات العلی کہتے ہیں نا، عربی کتابوں میں عام طور پر لکھا ہوتا ہے والصفات العلی، بلند صفات، بہترین صفات، کامل صفات. انسانوں کے اندر جیسے سننے کی صلاحیت ہے، دیکھنے کی ہے، لیکن وہ کیسی صلاحیت ہے؟ محدود، لمیٹڈ، اور بعض اوقات اس میں نقص بھی ہوتا ہے، وہ ختم بھی ہو جاتی. انسان اندھا، بہرا، گنگا ہو سکتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک اور بات یاد رہے اسماء و صفات کو سمجھنے کے بارے میں کہ صفات کا باب اسماء کے باب سے زیادہ وسیع ہے، یعنی صفات ناموں سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، صفات ناموں سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہر نام میں صفت موجود ہے، لیکن ہر صفت نام نہیں بنتی. اللہ تعالی کے افعال کی کوئی انتہا نہیں، جیسے اس کے اقوال کی کوئی انتہا نہیں. یعنی اللہ کے کلمات اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اگر واقعی ایسا ہو کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں کلمے ہوں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، جس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوگی. یقیناً اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو فعلی صفات ہیں یعنی افعال ہیں، ان میں جیسے آنا، مجیء کے بارے میں ہم نے پڑھا، لانا، لینا، روکنا، پکڑنا، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان سے ہم اللہ تعالیٰ کے نام نہیں بنائیں گے کہ آنا سے مثلاً جاءک سے جائی نہیں بنائیں گے فاعل کے وزن پر، عطا سے آتی نہیں بنائیں گے، اخذا پکڑنا آخذ نہیں بنائیں گے، اللہ کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمانی دنیا پر تو نازل نہیں کہیں گے اللہ کا نام. ٹھیک. نام صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائے ہیں. ٹھیک ہے. صفات وہی ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں، اپنے پاس سے نہیں ہم بنائیں گے. ایک اور چیز بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 نہیں ہیں، اس سے زیادہ ہیں. جیسے ہم وہ دعا میں پڑھتے ہیں نا، جو آپ کے کارڈز میں بھی ہوگی قرآن پاک کے بعد پڑھنے والی دعا، اسألک بکل اسم ھو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک. کیا مطلب ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھا، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، سارے نام جو قرآن مجید میں ان سب کے واسطے سے دعا، یا وہ نام جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے، یا وہ نام جو تو نے اپنے پاس خزانے غیب میں رکھے ہوئے کسی کو بھی نہیں بتائے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام صرف 99 نہیں ہیں. یہ کہا گیا کہ جو 99 یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یعنی کم از کم آپ کو 99 تو آنے ہی چاہیے، کیونکہ ان 99 کے علاوہ بھی نام ہیں جو اس کارڈ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ میرے پاس 100 روپے ہیں صدقے کے لیے میں نے رکھے ہوئے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس صرف 100 روپے ہیں؟ تو ان ناموں کو شمار کرنا، ان ناموں کو یاد کرنا، ان ناموں کی حدود کی حفاظت کرنا، ان ناموں کے تقاضے کے مطابق کام کرنا، یہ نہایت ضروری ہے. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہیں. بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جنت میں داخل ہونا سعادت کا مرکز، نجات اور فلاح کا مرکز ہے. یعنی انسان کی مقصود، مطلوب ہے، غایت ہے. پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا،
یعنی جیسے آپ اس میں گنے کہ کتنے ہیں. دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مدلول کو سمجھنا کہ اس کا میننگ کیا ہے. جو کارڈ ہے آپ کے پاس اس کے نیچے میننگ بھی لکھا ہوا ہے. تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا. ٹھیک ہے, اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان ناموں کے ذریعے دعا مانگی جائے, تو ہم سب کو مانگنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے ناموں کا واسطہ دے کر دعا کی جائے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اور ان ناموں سے دعا نہ کرنا الحاد کی ایک قسم ہے. اسی لیے جہاں یہ فرمایا کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان کے ساتھ دعا کرو, ساتھ ہی فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں, یعنی اس کے ناموں سے دعا نہیں کرتے. یہ بھی ایک معنی بتایا گیا اس کا. اللہ تعالیٰ کے ناموں سے دعا دو طرح کی جاتی ہے, ایک دعا مسئلہ ہے اور ایک دعا عبادت ہے. یعنی ایک میں سوال ہوتا ہے اور ایک عبادت کی شکل ہے. دعائے مسئلہ کیا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں تو ایسے نام کا واسطہ دیں جو آپ کی حاجت کے مطابق ہو. مثلا کوئی چیز مانگنی ہو اللہ سے تو اس کے مطابق کوئی نام آپ لیں اور پھر دعا مانگیں. مثلا یا غفور اغفر لی, یا رحیم ارحمنی, یا حفیظ احفظنی, یا علیم علمنی. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہے. دعائے عبادت کیا ہے کہ ان اسماء و صفات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے, مثلا آپ توبہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تواب ہے, شابش. آپ ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سننے والا ہے, زبان سے ذکر کرتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں کیونکہ اللہ سن رہا ہے. اسی طرح آپ بہت محتاط زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے, شابش. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے ڈرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ اللطیف ہے, بڑا ہی باریک بین ہے, بہت باخبر ہے. اسی طرح ہر نام کے تقاضے پر غور کرتے جائیں اور اس کے مطابق اپنا طرز عمل بدلتے جائیں. یہ ہے دعائے عبادت. ٹھیک ہے, یعنی اللہ کے نام کو پکارے لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور یہ تو بات ہے ہی کہ جیسی حاجت ہو ویسے ہی نام کا وسیلہ, لیکن اپنی طرف سے کوئی نام نہیں بنائیں گے. پھر اسی طرح جو شخص اللہ کے ناموں کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے نماز پوری کر لی اور تشہد میں بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم. جب اس نے یہ دعا پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کی دعا قبول ہوئی, بخش دیا گیا, اس کو بخش دیا گیا, اس کو بخش دیا گیا. 3 دفعہ آپ نے فرمایا, اتنی تاکید کے ساتھ, اتنے یقین کے ساتھ. تو جس سے بھی کوئی گناہ ہو اگر اس دعا کے ساتھ بخشش مانگے جس میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات اور خاص طور پر توحید کی صفات کا ذکر ہے تو انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی. پھر اسی طرح اللہ کے ناموں میں اسم اعظم بھی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی جب دعا کی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ سے دعا مانگتے ہوئے سنا, اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی ہے. اگر اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے, اگر کچھ مانگا جائے تو عطا کر دیا جاتا ہے. تو جب آپ چاہیں, آپ کی کوئی حاجت ہو, ضرورت ہو, تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے. اسی طرح اس سے ملتی جلتی کچھ اور دعائیں بھی ہیں جن کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ دعا قبول ہوگی جب ان ناموں سے دعا کریں گے. پھر اسی طرح کعب الاحبار کہتے ہیں کہ اگر میں چند کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے. لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو کعب نے کہا اعوذ بوجہ اللہ العظیم
الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلھا. سارے نام، یعنی نام لیے نہیں بلکہ کیا کہا، وباسماء اللہ الحسنی کلھا. یہ دعا اسٹال پہ اویلیبل بھی ہے، ہر شر سے بچنے کی دعا. تو اس میں کیا ہے، ما علمت منہا وما لم عالم، ان ناموں کے ذریعے بھی اور جو میں جانتا اور وہ بھی جو میں نہیں جانتا. من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا، یعنی چیزوں کے شر سے. اسی طرح یہ دعا جب کسی کو کوئی غم، دکھ یا تکلیف لاحق ہو اور یہ دعا وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو ضرور خوشی میں بدل دے گا، اس کے غم دکھ کو دور کر دے گا. اور وہ کون سی دعا ہے؟ آتی ہے اللہم انی عبدک ابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. تھوڑی سی ورژن مختلف بھی ہے لیکن اس سے فرق نہیں اتنا پڑتا ایز لانگ ایز آپ اس دعا کو پڑھیں. تو جب کبھی آپ کا دل بوجھل ہو، اداس ہو، غمگین ہو، کوئی ہرٹ کر جائے، کوئی پریشانی ہو، فکر ہو، ہم و غم ہو، اپنی طرف سے کسی کی طرف سے کوئی خوفناک خبر سنے، کچھ ہو، تو ایسے تمام مواقع پر سکون سے بیٹھ کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس غم اور فکر، ہم و رنج کو خوشی میں تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ. اب ایسا ہے کہ کارڈ نکالیے، ہم آپ کو یہ نام سنواتے ہیں، ایک دفعہ یہ سارا سن لیجئے، پھر اس کے بعد ترجمہ دیکھ لیں گے. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق فتاح العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود مجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المحيي المميت الحي القيوم الحاسب الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواسع المتعالي البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد الحنان المنان الطيب الجامع الغني الحفي الستير المحسن النور الهادي البديع الباقي الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اس میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ نام مختلف ہیں، ٹھیک ہے، یہ پچھلی تحقیق تھی جس میں کمی تھی. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ میننگ پڑھ کے دوبارہ آپ کو ایک نیا ورژن سنوائیں گے جو اس کارڈ کے مطابق ہے. اس میں میں نے 2013 میں اس پہ کافی کام کیا اور الحمدللہ بہت شرح صدر بھی ہوا
اور پھر جو موسٹ اوتھینٹک لسٹ تھی اس کے مطابق اس کارڈ کو بنایا گیا، کیونکہ کچھ نام ایسے کتابوں میں ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے افعال سے بنا لیے گئے ہیں، جیسے المحیی الممیت، یہ اللہ کے نام نہیں ہیں، ٹھیک ہے. الحی القیوم تو ہیں، اسی طرح کچھ اور نام بھی، یا کچھ ضعیف روایات سے ملتے ہیں تو ان کو بھی پھر ایکسکلوڈ کر دیا گیا. پہلے ہم ان ناموں کا مطلب دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سنیں گے جو اس کے مطابق ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے مطابق آپ یاد کر لیجیے پھر. اور ہم انشاءاللہ عقیدہ کی کلاس کے ساتھ ساتھ ان کو زبانی یاد بھی کروائیں گے، تاکہ آپ کو پھر کہیں بھی دعا مانگنی ہو تو سارے بیٹھ کے پڑھ کے یاد کر لیں. اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے. الالہ، سچا معبود. الرحمن، نہایت مہربان. الرحیم، بہت رحم کرنے والا. الملک، بادشاہ. القدوس، نہایت پاک. السلام، سلامتی دینے والا. المؤمن، امن دینے والا. المہیمن، نگہبان. العزیز، غالب. الجبار، اپنی مرضی چلانے والا. المتکبر، بے حد بڑائی والا. الخالق، پیدا کرنے والا. البارئ، پیدا کرنے والا. المصور، صورت بنانے والا. الغفار، بہت بخشنے والا. القہار، نہایت زبردست. الوہاب، بہت زیادہ دینے والا. الرزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا. الفتاح، کھولنے والا. الخلاق، کمال درجے کا پیدا کرنے والا. العلیم، سب کچھ جاننے والا. القابض، تنگی کرنے والا. الباسط، کشادگی کرنے والا. القاہر، غالب، زبردست. المعطی، عطا کرنے والا. البتر، ایک. السید، حقیقی سردار. السمیع، سب کچھ سننے والا. البصیر، سب کچھ دیکھنے والا. الحکم، فیصلہ کرنے والا. الرب، پالنے والا. اللطیف، نرمی کرنے والا یا باریک بین بھی کہتے ہیں. الخبیر، سب خبر رکھنے والا. الحلیم، نہایت بردبار. العظیم، سب سے بڑا. الغفور، بے حد بخشنے والا. الشکور، نہایت قدردان. القریب، نزدیک. الکبیر، سب سے بڑا. الحفیظ، بہت زیادہ حفاظت کرنے والا. المقیت، روزی دینے والا. الحسیب، حساب لینے والا. المبین، ظاہر کرنے والا. الکریم، بڑا بزرگ سخی. الرقیب، نگہبان. المجیب، دعا قبول کرنے والا. الرفیق، نرمی کرنے والا. الحکیم، حکمت والا. الودود، نہایت محبت کرنے والا. المجید، نہایت بزرگی والا. الشافی، شفا دینے والا. الشہید، گواہ. الحق، سچا اور ثابت. الوکیل، کارساز. القوی، نہایت طاقتور. المتین، زبردست قوت والا، نہایت مضبوط. الولی، دوست، مددگار. الحمید، تعریف کیا ہوا. الجمیل، نہایت خوبصورت. الاعلی، سب سے بلند. النصیر، مدد کرنے والا. المالک، مالک. الملیک، بادشاہ. الحی، خود زندہ اور سب کو زندگی دینے والا. القیوم، خود قائم اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا. الحافظ، نگہبان. الواحد، یکتا و یگانا، اکیلا. الاحد، ایک اکیلا. الصمد، بے نیاز. القادر، قدرت رکھنے والا. المقتدر، مکمل قدرت رکھنے والا. المقدم، آگے کرنے والا. المؤخر، پیچھے کرنے والا. الاول، سب سے پہلے. الآخر، سب کے بعد. الاکرم، نہایت سخی، عزت والا. الظاہر، سب سے ظاہر. الباطن، سب سے پوشیدہ. اور قریب بھی اس کا معنی ہے الباطن کا. الواسع، وسعت والا. المتعال، انتہائی بلند. البر، بھلائی کرنے والا، احسان کرنے والا. التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا. الدیان، بدلہ دینے والا. العفو، بہت معاف کرنے والا. الرؤوف، بہت شفقت کرنے والا. الجواد، بہت زیادہ سخی. المنان، بے انتہا احسان کرنے والا. الطیب، پاک. الغنی، سب سے بے پرواہ. الحفی، مہربان. العلی، سب سے بلند. الستیر، بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا. القدیر، مکمل قدرت والا. المولا، مالک، آقا. المحسن، احسان کرنے والا. الوارث، حقیقی وارث. المحیط، احاطہ کرنے والا. السبوح، انتہائی پاک.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تو انشاءاللہ ان سب کے ناموں کا مطلب اور ان کا احصاء یعنی ان کو زبانی یاد کرنا اور ان پر غور و فکر کرنا انشاءاللہ آپ نے جاری رکھنا ہے. تو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنی ہی دلوں میں راحت زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی وہ حلاوت اور مٹھاس نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.